السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مجبوری تھی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ آج اللہ رب العزت نے کچھ موقع دیا ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، اور جو باتیں آپ کے سامنے جائیں کوشش کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کریں گے تو زندگی میں اللہ رب العزت خوشیاں دیتے ہیں۔ اگر ہم کوشش بھی نہ کریں، ہم عمل بھی نہ کریں، سنیں اور نکال دیں کانوں سے، تو پھر اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اس باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ آپ کے جتنے دوست و احباب ہوتے ہیں سارے لوگوں کو پہنچانا ہے، وہ دین کی باتیں ہوں یا شاعری لائن سے کوئی اچھی باتیں ہوں، ان کو بھی پہنچانا ہے، تاکہ وہ بندہ بھی آپ کے ذریعے سے کچھ نفع حاصل کر لے، کچھ دین کے اوپر چلنے کا جذبہ حاصل کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کس سے کیا چیز کروا لیں گے بہت مشکل ہے کہنا، ہم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے نا۔ ہاں، تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بات کو سننی ہے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے، سمجھے؟ کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہوگی؟ اس سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہوگی؟ دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یوں کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے سمجھ میں ایک بات آئی کہ عمل خود بھی کرنا ہے، عمل کا جذبہ اپنے اندر خود بھی پیدا کرنی ہے، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس بات کو پہنچانی ہے۔ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف ان کو لوٹانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرانا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہے بھائی؟ ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کوئی بھی کام کریں تو یوں نہیں کہے کہ بھائی میں نے اتنا بڑا کام کیا۔ یاد رکھے، نیکی کے کام میں دکھلاوا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے دکھلاوے سے، ریاکاری سے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ورنہ آپ کی عبادت، آپ کا عمل بھی بیکار ہے۔ اس لیے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، ہم جو کام کریں اس میں اخلاص ہو، تو بس دکھلاوا سے بچنے پڑے گا، ریاکاری سے بچنے پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی نیک کام کریں تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور خالص اللہ ہی کی عبادت اس میں شامل کرنی ہے، اللہ ہی کی رضا اس کے اندر شامل ہونی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی اور مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں کوئی اور مقصد لے کر بیٹھوں تو یاد رکھیں، پھر جتنا بھی آپ روئے گر گرائیں، جتنا بھی نیک عمل کریں، یاد رکھیں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ قابل قبول وہ عمل ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ ہی کے سامنے جھکنے کے لیے کی جائے، اور اللہ ہی کی اطاعت و بندگی کے لیے کی جائے، وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ تو خود بھی نیک عمل کرنی ہے، دوسروں کو بھی جوڑنا۔ یاد رکھے، آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو، نماز کے لیے آپ اس کو بول رہے ہیں، تو یاد رکھے آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ آپ کی بات کو مان کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اسٹارٹ کر دیا، تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب جاریہ بھی۔ کس لیے بھائی؟ وہ جتنی نمازیں پڑھیں گی
وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور جتنی عبادتیں کرے گا، جو بھی کریں گے، یاد رکھیں ان تمام چیزوں کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا ثواب آپ کو جو پہنچے گا، اللہ رب العزت ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کرے گا۔ ان کو جتنا ثواب اس کو ملنا چاہیے اتنا مل رہا ہے، پلس میں آپ کو بھی اللہ رب العزت ان کا ثواب دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر سارے انسان، ہر انسان جو ہے دوسرے انسان کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ آپ لوگ نیک عمل کا ذریعہ بنیں، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کا ایک ذریعہ بنیں۔ زندگی میں کچھ نہیں رکھی ہے، یہ زندگی مختصر زندگی ہے۔ بس یاد رکھیں کہ یہ زندگی جو ہے ایسی زندگی ہے کہ ایک آدمی جو ہے ہنستے ہنستے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی خوشی پیش کرنے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کوئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو پیار دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اتنا دماغ میں بیٹھا لیں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ قابل تعریف شخص وہ ہے اور سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے کوشش کرے آج سے کہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں صرف اللہ کی رضا ہو۔ دنیاوی جو کامیں ہیں وہ سارے کام کو کرنا ہے، سب کام کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کام کے ذریعے ہم اللہ کو نہیں بھول سکتے۔ اگر کام کے ذریعے آپ اللہ کو بھول رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی ضلالت و گمراہی ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف واپس ہو جانا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف جوڑنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑ دینا۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ تو یاد رکھیں زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس نیک عمل کے ذریعے جو ہیں آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں پیدا کرتے ہیں، بہت ساری خوشیاں۔ آج ہماری زندگی میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ اتنا کما رہے ہیں، گھر میں ساری چیزیں ہیں، ضرورتیں زندگی ہیں، جو بھی سامان ہے، ساز و سامان، اسباب، ساری کی ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا چیز؟ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ سکون جو ہے نا، سکون اور اطمینان وتطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو سکون دے گا نا، سکون کس کے ذریعے دے گا؟ یاد رکھیں کہ یہ کار سے، یہ محل سے اور آپ کے کاروبار سے، بزنس سے، دولت سے، یہ تمام چیزوں سے سکون ملنے والی نہیں۔ ارے بھائی سکون تو اللہ کو یاد کرنے سے ملتی، تو اس لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العزت آپ کو سکون دے گا۔ آج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہماری اولاد جو ہے نافرمانی کر رہا ہے، ہماری بات کو نہیں مان رہی۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی یاد رکھیں جب تک آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے آپ کی اولاد آپ کی اطاعت نہیں کر سکتی۔ تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو سکون دیں گے۔ جو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا انعام آپ کو دیں گے اللہ رب العزت، وہ سکون دیں گے۔ اس لیے آج سے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے لگا دینی ہے اپنی زندگی کو۔ تھوڑی بھی زندگی ہے اللہ کی رضا میں لگا دینی، دنیاوی کام بھی کرنی ہے لیکن اللہ کو 5 وقت یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو کچھ اتنا ہی بات کیا ہوں، بس دعا یہ کرے کہ اللہ رب العزت اتنی سی بات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ کے سامنے جو ہے کوئی اچھی باتیں آئیں، کسی بھی علماء کرام کا ہو، کسی بھی شخص کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص بات کرے، وہ بات جو ہے بہت اچھی بات ہے، نیک بات ہے، نصیحت والی بات ہے، تو ان کو شیئر کرا کرے، لوگوں کے پاس بھیجا کرے، تاکہ ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے ہدایت دے دے، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو بھی اپنے طرف یعنی رجوع اللہ کرا